اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینہم ملکا عظیما صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجئے عزیزان ملت، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف اور ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے، اس رب حق توحید سمدی کے لیے، اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس معبود کے لیے کہ جس نے کائنات کے گلشن کے پھول کے ہر ورق اور کائنات کے ذرے کے گوشے گوشے میں اپنی صفت جلیل اور ہونے کی دلیل کو اس طرح سے سمو دیا کہ عقل و بصیرت حیران ہے اور دل پر ایمان ہے، جو اپنی بیان کردہ صفتوں سے کہیں زیادہ افضل اور مومنین کی ہم سے کہیں زیادہ عظیم ہے، جس سے لاتعداد قوتیں پھوٹتی ہیں، جس سے انسانی حیات جلا پاتی ہے، جس سے انسانی تمناؤں پر شباب آتا ہے اور لاتعداد لامحدود انگنت انتھک لگاتار مستقل پہ ہم بے انتہا لامحدود رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر۔ عزیزان ملت، اہل بیت کو چھوڑ کر انسان طالبان تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ در وہ در ہے کہ بیزار آتے ہیں تو سلمان بن جاتے ہیں، بیزار آتے ہیں تو ابو ذر بن جاتے ہیں، بے خاندان والے آتے ہیں تو سلمان بن جاتے ہیں، سیاہ فام آتی ہے تو فضہ بن جاتی ہے۔ یہ در وہ در ہے جس در سے حیات ملتی ہے، جس در سے عزت ملتی ہے، جس در سے رزق ملتا ہے، جس در سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ در وہ در ہے جس کی کنیز فضہ ہے، جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کا غلام سلمان ہے، جو باب اللہ کہلاتا ہے۔ عزیزان ملت، جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن جس کے عمل کے مطابق نازل ہوتا رہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ سوئے تو اس نے رضائیں لٹا دی، انہوں نے انگوٹھی دی تو اس نے تاج ولایت نازل فرما دیا، انہوں نے چادر اوڑھی تو اس نے حلطہ کا تاج نازل فرما دیا۔ خدا کی قسم ہمیں پھر بھی حیرانی نہ ہوتی، لیکن جو جو چیزیں ان سے منسوب ہوتی چلی گئی، پروردگار اپنے کلام میں اس کی قسمیں کھانے لگا، اس کے قصیدے پڑھنے لگا۔ جن شہروں میں یہ رہے ان شہروں کی قسم، جن وادیوں سے یہ گزرے ان وادیوں کی قسم، جن غذاؤں کا انہوں نے استعمال کیا ان غذاؤں کی قسم، ہمیں پھر بھی حیرانی نہ ہوتی، لیکن جن جانوروں کا ان
انہوں نے استعمال کیا. پروردگار عالم اپنے کلام میں اس کے قصیدے پڑھنے لگا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. قسم ہے علی کے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جو اپنے سموں کو زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں بلند. وہ اپنے سموں کو زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں بلند ہوتی ہیں. آل رسول وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. پروردگار عالم سوال کر رہا ہے انسانیت سے کہ بتاؤ تو صحیح تم ان لوگوں سے حسد کیوں کرتے ہو جن کے سروں پر ہم فضیلتوں کے تاج رکھ دیتے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. تم ان سے حسد کیوں کرتے ہو, ان سے بغض کیوں رکھتے ہو, ان کے لیے کینہ کیوں رکھتے ہو جن کے سروں پر ہم عظمتوں کے تاج رکھتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی, حکمت عطا کی. وآتیناہم ملکا عظیما. اور ہم نے آل ابراہیم کو ایک ملک عظیم عطا کر دیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. جس مقدس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس زمانہ کی مقدس سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس امام زادے کا جسد اطہر یہاں پر مدفن ہے, وہ بھی مصداق ہے اس آل ابراہیم کا جس کے سر پر اللہ نے فضیلت کا تاج رکھا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی, ہم نے آل ابراہیم کو حکمت عطا کی, ہم نے آل ابراہیم کو ایک ملک عظیم سے سرفراز فرمایا ہے. فرق کیا ہے ان کو ان میں کہ جن کو اللہ ملک عطا کرے, مملکت عطا کرے, جن کے سر پر فضیلت کا تاج رکھے, اور ان میں جن کے پاس بادشاہت ہو, جن کے پاس دنیاوی حکومت ہو. فرق یہ ہے کہ جن کے پاس دنیاوی حکومت تھی ان کا عالم یہ تھا, ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب حاکم شام کے, جب غریب شام کے دربار میں ایک ضعیف ترین شخص آیا تو حاکم شام نے حسب معمول پوچھا کہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو, میں تمہیں کچھ عطا کروں گا. کہا میں تمنا نہیں رکھتا نہ دنیا کی, نہ جاہ و جلال کی, نہ حشمت کی, نہ زر کی, نہ جواہر کی, نہ سونے کی, نہ چاندی کی, نہ درہم کی, نہ دیدار کی. حاکم شام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں عطا کروں. ایک مرتبہ ضعیف شخص نے کہا اے حاکم, اے امیر, اگر تم مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں تو ٹھیک ہے, میں ضعیف ہو چکا ہوں, میری عمر 300 برس سے زیادہ ہے, تو ایسا کر مجھے جنت میں ایک محل کی ضمانت دے دے. ہائے ہائے ہائے. حاکم شام نے کہا مانگ, میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں. اس ضعیف شخص نے کہا اگر دینا چاہتا ہے تو نہ دولت چاہیے, نہ ثروت چاہیے, نہ حکومت چاہیے, نہ مملکت چاہیے, نہ تاج چاہیے, نہ تخت چاہیے, نہ اورنگ و نگی چاہیے, نہ زر و جواہر چاہیے, نہ درہم و دینار چاہیے. اگر دینا چاہتا ہے تو جنت میں محل دے دے. کہ یہ میرے بس میں نہیں,
میں سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ تجھے جنت میں محل دوں، تجھے جنت میں کچھ عطا کروں۔ دنیا میں کچھ چاہتا ہے تو مانگ، کہ دنیا کی تمنا مجھے نہیں ہے۔ یہ حکومت والوں کی کیفیت، جن کے پاس تخت و تاج و نگی اور رنگ تھے مگر وہ قاصر تھے کہ جنت میں کچھ عطا کرے، لیکن آل رسول کا تو ذکر بعد میں آئے گا۔ ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ مٹی کے گھروندے اگر بنا کر بیچ دیں تو زبیدہ کو جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ اگر مٹی کے گھروندے بنا کر بیچ دے بہلول تو زبیدہ کو جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ حاکم شام نے کہا کچھ اور مانگ۔ اس ضعیف شخص نے کہا اچھا ایسا کر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کمر جھک چکی ہے، میرے ہاتھوں میں راشا ہے، میں ضعیف ہو چکا ہوں، 300 برس سے زیادہ میری عمر ہے، چند سالوں کے بعد میں مر جاؤں گا، ایسا کر میری جوانی مجھے پلٹا دے۔ کہا یہ میرے اقتدار میں نہیں، یہ میری طاقت سے پڑے کہ میں تجھے تیری جوانی پلٹاؤں، لیکن آل رسول کا یہ عالم جن کو اللہ مملکت عطا کر دے ان کی شان یہ ہے کہ دمت الساکبہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ضعیف آئی، ہاتھوں میں راشا، کمر جھکی ہوئی، سفید بال، امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے پوچھتی ہے کہ آپ میرے وقت کے امام ہیں، کیا آپ امام زمانہ ہیں؟ کہا تجھے کوئی شک ہے؟ کہا نہیں شک نہیں ہے، اطمینان قلب کے لیے چاہتی ہوں کہ کوئی دلیل پیش کریں کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ امام وقت ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا اپنے سامان میں سے وہ پتھر تو نکال جس پہ میرے دادا کی مہر ولایت، جس پہ میرے چچا کی مہر ولایت، جس پہ میرے بابا حسین کی مہر ولایت ثبت ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے سامان میں سے ایک پتھر نکالا، علی کی مہر ولایت، حسن مشتبہ کی مہر، شہید کی مہر ولایت اس پر سب تھی۔ امام نے اپنی مہر ولایت سب کی اس پتھر پر، اور امام کی انگلی اس پتھر میں ایسے درائی جیسے گرم لوہا موم میں دراتا ہے، گرم لوہا موم میں دراتا ہے۔ اس نے دیکھا، مسکرانے لگی، چہرے پر تبسم پھیلا۔ امام نے کہا وقت آ گیا ہے کہ تجھے بارگاہ امامت اور ولایت سے کچھ عطا کیا جائے۔ ضعیفہ کہتی ہے مولا کیا عطا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی۔ امام نے چشم زدن میں کہا آنکھیں کھول، اس نے آنکھیں کھولی۔ امام پوچھتے ہیں کیا محسوس کرتی ہے؟ ہاتھوں کو دیکھ کے کہتی ہے مولا آپ نے میری جوانی مجھے پلٹا دی ہے۔ پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنی کلیجے کی طاقت صرف کر کے اپنی آوازوں کو نجف کی بارگاہ تک پہنچانے کے آپ نے میری جوانی مجھے پلٹا دی۔ ارے جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتے ہیں تو جو فخر یوسف ہو، جو فخر یوسف ہو، تو فرق کیا ہوا ان میں جن کو اللہ حکومت دے اور ان میں جن کو اللہ ملک عظیم عطا کرے، جن کو حکومت ملتی ہے نا عزادارو سننا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آخری فرد تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سمانہ کی اس مقدس سرزمین سے کہ جن کو اللہ ملک عطا کرے اور جن کو حکومت عطا کرے ان میں فرق کیا ہے۔ حاکموں کا دربار جب تک چھلکتا رہتا ہے درباریوں سے، جب تک حاکم زندہ رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر حاکم کی آنکھ بند ہوئی
نہ ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، نہ اٹھنے والے ہاتھ ہیں، نہ عزت ہے، نہ توقیر ہے، نہ تعظیم ہے، نہ تکریم ہے۔ دربار خالی ہو جاتے ہیں، محل بوسیدہ ہو جاتے ہیں، شبستان کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ ملک عطا کرتا ہے ہزاروں سال مرنے کے بعد بھی آج بھی ان کا دربار درباریوں سے چھلکتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ آخری دن حج مخصوصی جن کو اللہ حکومت عطا کرے ان کا دربار اس وقت تک باقی ہے جب تک ان کی نفس کی آمد و شد باقی ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر دربار اور محلات اور شبستان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن جن کو اللہ ملک عطا کرتا ہے، بادشاہ جب تک زندہ رہتا ہے کسی کو دولت کی ضرورت ہے دے دے گا، کسی کو رزق کی ضرورت ہے عطا کر دے گا، لیکن جب نہ بادشاہ ہے، نہ درباری ہے، نہ شبستان ہے، نہ محل ہے، اب آپ کی منت مرادیں بادشاہوں کے اور حاکموں کے دربار میں پوری نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن جن کو اللہ ملک عطا کرے، اولاد چاہیے تو ان کے در سے مانگو، رزق چاہیے تو ان کے در سے مانگو، صحت چاہیے تو ان کے در سے مانگو۔ کوئی جائز حاجت ہو اور باب استجابت تک نہ پہنچ رہی ہو تو اولیاء اللہ کا وسیلہ اختیار کر کے اپنی دعاؤں کو ولا کے پر عطا کر کے باب استجابت تک پہنچو۔ اللہ جن کو ملک عطا کرے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ملک عظیم کیا ہے؟ یہ ملک عظیم وہ ہے کہ سر پہ تاج نہ ہو مگر سجدوں کے نشان میں وہ ہیبت ہے کہ بادشاہوں کے تاج جس کے سامنے کانپنے لگے۔ نہ ہٹو بچوں کی آوازیں، نہ بھیڑ، نہ مجمع، نہ سپاہی، لیکن ہیبت وہ کہ اگر پہنچ جائے دربار میں جو بادشاہوں کو مجبوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ جن کی چہرے کی تجلیاں ایسی تابناک ہیں کہ بادشاہوں کے تاج پھیکے پڑ جائیں، افسردہ ہو جائیں ان کی پیشانی کی تابندگی اور درخشندگی کے ساتھ۔ جن کو اللہ ملک عطا کرے، جرم کیا ایک مجرم نے، چوری کی مجرم نے، لیکن علی کا چاہنے والا تھا، محب تھا، جانثار تھا، شیعہ تھا، جرم تو ہو گیا مگر ضمیر کی آواز نے کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ مولا کائنات کے سامنے جا کر اقبال جرم کرتا ہے، مولا کہتے ہیں سوچ لے، سمجھ لے، اگر تو اقبال جرم کرے گا تو مجھے حد جاری کرنی پڑے گی۔ سر جھکا کے کہتا ہے مولا میں تیار ہوں ہر اس سزا کے لیے کہ جو آپ جاری کریں، کیونکہ میں نے جرم کیا ہے۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے، چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو معصوم تو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے خطا ہو جائے تو ضمیر کی آواز اس کو کٹگھرے میں لا کر کھڑا کر دے۔ نادم ہوتا ہے شیعہ اپنے گناہوں پر۔ علی کا چاہنے والا جسارت کے ساتھ گناہوں کو انجام نہیں دیتا۔ چوری کی، امام نے حد جاری کی، انگلیاں منقطع کی، ادھر انگلیاں کٹ گئیں، وہ لے کے چلا مجھ سے افضل کون، مجھ سے اعلیٰ کون، مجھ سے عمدہ کون، مجھ سے بہتر کون، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق انما ہے۔
میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق حلاتا ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق کوثر ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہے، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کے گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں، لے کے چلا، کبھی وہ آیتیں پڑھتا تھا جس کا مصداق علی، کبھی وہ حدیثیں بیان کرتا تھا جس کا محور علی، لے کے چلا کوفے کے چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنی کٹی ہوئی انگلیاں زمانے کو دکھاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا دیکھو مجھ سے بہتر کوئی نہیں، مجھ سے افضل کون نہیں، میری انگلیاں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ خراج عقیدت پیش کریے گا۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جم اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شیر مردہ، شاہ یجدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر شخص، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ صبح سے شام ہو گئی، علی کی تعریف ہے، علی کے قصیدے، علی کا ذکر، علی کا تذکرہ، علی کے فضائل، علی کے مناقب، علی کی بلندیاں، علی کی عظمت، علی کا وقار، علی کا روح، علی کا جلال، علی کا دبدبہ، علی کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کا ذکر کرتا رہا۔ شام ہو گئی، حکومت کے کارندے آ کے کہتے ہیں مولا وہ جو صبح جس کی انگلیاں کاٹی تھی، شام ہو گئی، زبان نہیں رک رہی، زبان نہیں تھک رہی، آپ کی تعریفیں کر رہا، آپ کے قصیدے بیان کر رہا، آپ کے مناقب و فضیلت و عظمت و بلندی اور رفعت کا اظہار کر رہا۔ مولا نے کہا اسے طلب کیا جائے، بلایا گیا، کہا میں نے تیری انگلیاں کاٹ دی اور تو ہے کہ میری تعریفیں کر رہا ہے، میرے قصیدے پڑھ رہا ہے، میری عظمت بیان کر رہا ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے مولا آپ کی تعریف کیوں نہ کروں؟ کہا کیوں؟ کہا دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے جو آپ نے مجھے بچا لیا۔ دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے آپ نے مجھے بچا لیا۔ امام نے کہا وقت آ گیا ہے کہ تجھے بارگاہ ولایت سے کچھ عطا کیا جائے۔ کہا اپنی کٹی ہوئی انگلیاں تو دے۔ اس نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں مولا کے ہاتھوں پر رکھی، مولا نے ہر اس انگلی کو وہی سی مقام پر رکھا جہاں سے قطع کی تھی، نہ تکلیف تھی، نہ لکیر تھی، نہ لہو کے قطرات تھے۔ ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جیسے صبح تھا، پورا دربار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے آ کے کہا مولا جو صبح کیا تھا وہ کیا تھا، اب جو کیا ہے یہ کیا ہے؟ سننا مولا کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے، جناب مشہد علی کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آوازوں کو وہ سن رہے ہیں۔
کہتے ہیں آگے کہا صبح جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ کسی نے آگے کہا صبح جو کیا تھا انگلیاں کاٹیں گی وہ کیا تھا؟ اب شام کو انگلیاں جوڑ دی، یہ کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا سننا زادارو، مولا کہتے ہیں جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، اب جو کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے۔ جزاک اللہ۔ جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، اب جو کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے۔ تو محبت وہ ہے کہ جو کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ دیتی ہے، محبت وہ ہے کہ جو گناہوں کو ثوابوں میں تبدیل کر دیتی ہے، محبت وہ ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، محبت وہ ہے جو ذرے کو شمس بنا دیتی ہے اور شمس کو شمس تبریز بنا دیتی ہے۔ آل رسول کی ولایت، آل رسول کی محبت وہ ہے کہ جو درجات بلند کر دیتی ہے، جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جو جنت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بصرہ کی سرزمین علی کے چاہنے والے بہت کم تھے بصرہ کے اندر۔ پتہ یہ چلا کہ کل حاکم شام آ رہا ہے اور پرسوں حسن مجتبی علیہ السلام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حاکم شام کی دولت لے کر بصرے میں آئے، بصرے والوں میں دولت کو تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد اب جو علی کے چاہنے والے تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، محب تھے، جانثار تھے، وہ منتظر تھے کہ کل فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں، رسول کا ولی عہد تشریف لا رہا ہے، سورہ کوثر کے پارے مہکنے والے ہیں، وہ آئینے آنے والے ہیں جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوا کرتی۔ اب جس کے پاس جو تھا حسب اسباب امام کی خدمت کے لیے مصروف ہو گیا۔ جب مصروف ہوا تو اس بصرہ کے اندر ایک غریب موچی رہتا تھا جو نادار تھا، غریب تھا، مفلس تھا، اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کل فرزند رسول آ رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا میں چاہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی تحفہ تو مرحمت فرمائے۔ کہا بیوی اگر میرے پاس چمڑا ہوتا چمڑا تو چمڑے کی جوتیاں بنا کر امام کی خدمت میں پیش کرتا، مگر تیرا خاوند اتنا غریب ہے کہ میرے پاس چمڑا تک موجود نہیں ہے کہ میں چمڑے کی جوتیاں بنا کر امام کی خدمت عالیہ میں پیش کر سکوں۔ وہ مومنہ زوجہ کہتی ہے اگر چمڑا نہیں تو کیا ہوا، میرے پاس چند لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو لکڑیوں کی جوتیاں بنا کر امام کی خدمت میں پیش کر۔ امام کو وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کیا میرا مولا لکڑیوں کی سادہ جوتیاں قبول کرے گا؟ کہا وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخی ابن سخی ہے، وہ تیرا سادہ تحفہ ضرور قبول فرمائے۔ رات ڈھلنے لگی، محبت کی ہتھوڑی کے ساتھ، ولا کی چھینی کے ساتھ جوتیاں تراشتا رہا۔ رات ڈھلنے لگی، جوتیاں بناتا رہا۔ بانگ اذان بلند ہوئی، فضاؤں میں زمزمہ توحید چھڑنے لگا۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ بصرہ کی سرحدوں میں فرزند رسول نے قدم مبارک رکھ دیا۔ مسجد کے اندر حاکم شام نے نماز پڑھائی، فرزند رسول نے سرحد پر نماز ادا کی، فرزند رسول نے باہر بصرہ کے باہر فجر کی نماز ادا کی، ادھر حاکم شام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد شام کی دولت کو بصرہ والوں میں تقسیم کیا۔ فرزند رسول شہر کے اندر داخل ہوئے، جامع مسجد کے اندر پہنچے،
ایک مرتبہ جب حاکم کی نظر امامت پر پڑی تو کہتا ہے فرزند رسول مجھے معلوم تھا آپ مسجد میں آئیں گے، اس لیے میں آپ کا منتظر تھا، جتنی دولت میں نے بصرے والوں میں تقسیم کی ہے اس سے زیادہ دولت آپ کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ غلاموں کو، کنیزوں کو، باندیوں کو حکم دیا، زر و جواہر کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک مرتبہ دے کے کہتا ہے میں ہندا کا بیٹا، میں ہندا کا لال۔ مولا نے دولت پر نظر ڈالی، میری دولت ہے اور مجھے ہی دے رہا ہے، میرا مال ہے اور مجھے ہی دے رہا ہے۔ علی کے چاہنے والے قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، امام آگے بڑھتے رہے، جس کے پاس جو تھا وہ امام کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ سب سے آخر میں یہ غریب موچی تھا جس کے ہاتھوں میں لکڑیوں کی جوتیاں تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ دیگر مومنین کے پاس جو تحفے ہیں وہ قیمتی ہیں، میرے پاس جو تحفہ ہے وہ بہت سادہ ہے۔ اسے شرم محسوس ہوئی تو اس نے لکڑیوں کی جوتیاں پشت کے پیچھے چھپا لی۔ امام آگے بڑھتے رہے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں وہ جوتیاں نہیں دے گا جو تو رات بھر بناتا رہا ہے، وہ جوتیاں نہیں دے گا جو تو رات بھر بناتا رہا ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے امام کی خدمت میں جوتیاں پیش کی۔ امام نے کہا ایسے نہیں، میں یہ جوتیاں پہننا چاہتا ہوں۔ امام نے نالین مبارک اتارے، اس کی جوتیوں میں اپنے قدم مبارک ڈال کے کہا اس سے بہتر تحفہ مجھے آج تک ملا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے دولت کو دیکھا، زر و جواہر کو دیکھا، درہم و دینار کو دیکھا، سونے اور چاندی کو، سکے کو دیکھ کے کہتے ہیں جا یہ ساری دولت آج سے تیری ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ امام نے حاکم شام کو دیکھ کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام نے دولت دے کے کہا جا یہ ساری دولت آج سے تیری، اور یہ کہہ کے حاکم شام کی طرف نظر ڈال کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یعنی جتنی دولت تو مجھے علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال اور رسول کا فرزند سمجھ کے دیتا ہے، اتنی دولت تو ہم اپنے جوتیاں بنانے والے کو دے دیا کریں، اتنی دولت تو ہم اپنی جوتیاں بنانے والے کو دے دیا کریں۔ تشریف اتنی دولت تم اپنی جوتیاں بنانے والے کو دے دیا کرتے۔ پھر امام نے کہا سن، یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے نا اس میں سے تیرا حق نہیں، تیری اس مومنہ زوجہ کا بھی ہے جس نے تجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ امام کے لیے لکڑیوں کی جوتیاں تیار کر۔ اب اگلا جملہ عبرتناک ہے مولا، یہ ہے صاحب ملک جن کا اقتدار اس دنیا سے لے کے اس دنیا تک ہے، جن کی حکومت اور مملکت اس دنیا سے لے کے آخرت تک۔ امام نے یہ دولت دے کے کہا غریب موچی یہ مت سمجھنا کہ یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے یہ جوتیوں کی قیمت ہے، نہ یہ جوتیوں کی قیمت نہیں ہے جو میں نے تجھے دی ہے، جوتیوں کی قیمت علی کا لال تجھے روزے محشر عطا کرے۔ یہ جوتیوں کی قیمت نہیں، جوتیوں کی قیمت علی کا لال جب بابا کی کرسی لگائی جائے گی، جب نانا کا منبر سجایا جائے گا، جب ماں فاطمہ شفاعت کریں گی، اسی لیے تو نام فاطمہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جدہ ہے نا آپ کی، مشہد علی علیہ السلام کی جدہ فاطمہ،
کیا وقار ہے ان کا پتہ ہے؟ 11ویں امام نے کہا نحنو حجت اللہ علی الخلق و فاطمہ تو حجت اللہ علینا، ہم 11 امام عالمین پر حجت اور ہماری جدہ فاطمہ ہم 11 اماموں پر حجت۔ جو فاطمہ زہرا حسن مصطفیٰ پر بھی حجت ہو، جو فاطمہ زہرا حسین شہید پر بھی حجت ہو۔ یہی سبب ہے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے عزادارو کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں نا تو بیویاں فخر کرتی ہیں، میرا شوہر منسٹر، میرا شوہر وزیر، میرا شوہر آفیسر، میرا شوہر جج، میرا شوہر تاجر، میرا شوہر کامیاب، میرا شوہر دولت مند، میرا شوہر ثروت مند، میرا شوہر اعلیٰ مرتبے پر، میرا شوہر اعلیٰ منصب پر۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں، مگر تاریخ بشریت میں فاطمہ زہرا وہ واحد خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے شوہر نے فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر۔ پوری طاقت کے ساتھ جزاک اللہ۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں، لیکن یہ واحد تاریخ بشریت میں وہ خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے علی شوہر نے، علی جیسے علی شوہر نے فخر کیا، میں فاطمہ کا شوہر، میں بطول کا شوہر، میں زہرا کا شریک حیات۔ یہی سبب ہے کہ غریب شام نے علی کو خط لکھا، اس میں اپنے خاندان کی جعلی فضیلتوں کا اظہار کیا، اس میں اپنے خاندان کی خود ساختہ فضیلتوں کا اظہار کیا، اس لیے کیونکہ خدا ساختہ فضیلتیں اور ہوتی ہیں اور خدا ساختہ فضیلتیں اور، خود ساختہ فضیلتیں اور ہوتی، خدا ساختہ فضیلتیں اور ہوتی۔ حاکم شام نے خود ساختہ فضیلتوں کا اظہار کیا، امیر المومنین نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی۔ مولا کہتے ہیں تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش۔ سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی، تم کل کے مسلمان، وضاحت کر دوں، چور دروازے سے داخل ہو کر صحن اسلام میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ردا اوڑھ کر اپنے آپ کو صحابیت کا جعلی سند دینے والے، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی، حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود۔ سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی وجافننا الذی یزہی وینسی یطیر الماء الملائکۃ ابن امی، اور وہ جو جنت کی فضاؤں میں صبح اور شام اپنے پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ جعفر تیرا نہیں علی کا بھائی ہے۔ وجافننا الذی یزہی وینسی یطیر الماء الملائکۃ ابن امی۔ اب مولا فرماتے ہیں، چھوڑ رہا ہوں سارے مصرے، مولا کہتے ہیں بنتی محمد سکنی و عرسی، میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں بطول کا شوہر ہوں، میں زہرا کا شریک حیات ہوں۔ پوری نظم پڑ جائیے مولا کی، مولا نے فخر کیا ہے لیکن کہیں یہ اس بات پر فخر نہیں کیا کہ میں نبی کا داماد ہوں، فخر کیا ہے تو اس بات پر کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ یہ نہیں کہا نبی کا داماد ہوں،
کیونکہ علم غیب کا مالک جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے. جزاک اللہ. یہ نہیں کہا میں نبی کا داماد ہوں، اس لیے کیونکہ علی نے قیامت تک کے لیے فضیلت کا معیار تبدیل کر دیا. شرف دامادی میں نہیں ہے، شرف بطول کا شوہر ہونے میں. دامادی میں فخر نہیں، بطول کا شوہر ہونے میں. یہ مت دیکھو کہ کون داماد تھا اور کون نہیں، یہ دیکھو کہ کون تھا جو فاطمہ کا شوہر بنا، جو بطول کا شوہر بنا. یہی سبب ہے کہ شاعر کہتا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. اور کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. اب شاعر کہتا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا. کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. جب مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی نا تو علی چلے، منبر کی طرف چلے. دنیا سوچ رہی تھی علی آ کر مدینے والوں کا شکریہ ادا کرے. بہت بہت دھنیواد، شکریہ کہ آپ نے 25 برس کے بعد مجھے یہ موقع دیا کہ میں برسر اقتدار آ جاؤں. اس لیے کیونکہ جب نیتا جیت جاتا ہے نا تو جنتا کا دھنیواد کرتا ہے کہ اگر آپ ووٹ نہ ڈالتے، آپ متدان نہ کرتے تو ہمارے سر پر یہ تاج اقتدار نہ رکھا جاتا. دنیا سمجھ رہی تھی لی آ کر مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کا لال منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد کہتا ہے لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ. میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا. اب علی آگے بڑھے. دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں آخری بیٹھتے. علی اور آگے بڑھے. دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں بیچ والے بیٹھتے. علی اور آگے بڑھے. دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھیں گے جہاں پہلے بیٹھتے. علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. کسی نے کونی مار کے کہا دیکھو تو علی کی جسارت، علی تو وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. مولا نے سنا ایک مرتبہ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش ابھرنے لگے اور آنکھیں علی کی غیظ و غضب سے سرخ ہو گئیں. اور ابو طالب کے بیٹے نے کہا تجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ علی
وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے. ارے علی تو وہ ہے جس کے قدم دو شیخ جزاک اللہ. زندہ تجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے. ارے علی تو وہ ہے جس کے قدم دوش پیغمبر پہ پڑے. کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم. تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا ہے علی اور ہی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. کربلا میں جتنی قربانیاں ہیں نا زادارو، آپ نے جناب ابو طالب کا نعرہ بلند کیا. اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کربلا میں دو ہی لوگوں کو تو سرمایہ نظر آتے ہیں، ایک ابو طالب کا سرمایہ، ایک فاطمہ زہرا کا سرمایہ. جتنے علی ہیں کربلا کے وہ ابو طالب کا سرمایہ، جتنی فاطمائیں ہیں کربلا وہ جناب زہرا کا سرمایہ ہے. عزادارو، یہ کربلا آل رسول کی فکر کی معراج کا نام ہے. یہ کربلا جس میں گھر لٹ گیا جناب ابو طالب کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام عزاداروں کا اور مومنین اور مومنات کا کہ جو یہاں پر تشریف لائے، درگاہ کی کمیٹی کا، تمام ممبران کا جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا. یقین کریں کہ جناب مشہد علی علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ اگر پورا ہندوستان بھی یہاں پر جمع ہو جائے تو ناکافی. لیکن جو شہرت اس پروگرام کو حاصل ہوئی، میں ابھی امریکہ اور یورپ ہو کر یہاں پر آ رہا ہوں، ان ممالک میں اس پروگرام کی شہرت. اور جو لوگ واقف نہیں تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر علی کا لال مدفن ہے، اس پروگرام کے ذریعے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہاں پر ایک ایسی مقدس ہستی ہے کہ جس کے نور کی تجلیاں پوری کائنات کے اندر بکھری ہوئی. عزادارو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس سرزمین پر بیٹھ کر جناب مشہد مقدس علی کی بارگاہ میں بیٹھ کر حسین کا ذکر برپا کریں. مگر کتنے مظلوم تھے وہ کہ کربلا کے بعد جن کو ہو حسین پر رونے نہ دیا گیا. ہاں زادارو، حسین نے بیعت نہیں کی سمجھ میں آتا ہے. عباس جیسا شیر بیعت نہ کرے سمجھ میں آتا ہے. علی اکبر جیسا چڑیل جوان بیعت نہ کرے طاغوت کی سمجھ میں آتا ہے. حسن کا وارث طاغوت وقت کی بیعت نہ کرے سمجھ میں آتا ہے. جعفر طیار کے پوتے اون محمد بیعت نہ کرے سمجھ میں آتا ہے. لیکن 4 برس کی سکینہ بیعت نہ کرے. نام نہیں تھا سکینہ، نام تھا فاطمہ. تسکین کا سبب سکینہ. کبھی عباس کے پاس، کبھی علی اکبر کے پاس، کبھی قاسم کے پاس،
ارے وہ سکینہ جو شب عاشور گھر بھر کی محبت کا مرکز بنی رہی، آج روز عاشور دنیا کی نظریں بدل گئی۔ اب سکینہ کے ہاتھوں میں باپ کا دامن ہے، حسین پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، سکینہ کے ہاتھوں میں بابا کا دامن مختصر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حسین نے کہا میری بچی یتیموں کی طرح زندہ رہنا۔ 4 برس کی بچی پلٹ کے پوچھتی ہے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب رخساروں پر تماچے لگنے لگے، جب کانوں کی بالیاں اتر جائیں، جب سر کی ردا چھن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ عزاداروں وہ وقت عصر جب سیاہ آندھیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی ظالم نے سکینہ کے تماچا مارا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کیا میرا بابا مارا گیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے کیا میں یتیم ہو گئی؟ میرا نیس کہتے ہیں چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، ارے میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ۔ بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ مگر حسین کا تو گھر اجڑ گیا۔ عزادارو جب اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی نا تو 14 محرم تھی، 14 محرم تھی، میں نے اپنی بیٹی کا نام حسین کی بیٹی کے نام پر سکینہ رکھا۔ جب میری بیٹی بڑی ہونے لگی نا عزادارو، اور میں مجلس پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا تو یہ ننھی منی بچی دوڑتی ہوئی آتی تھی اور میرے قدموں سے لپٹ جاتی تھی۔ عزادارو جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہے نا، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی۔ عزادارو جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہے نا وہ جانتے ہیں کہ جس وقت ننھی منی بچی باپ کے قدموں سے لپٹ جائے، باپ کے لیے یہ گھڑی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بیٹی کو اپنے سے جدا کر کے گھر سے باہر جائے۔ وہ جانتا ہے باپ کہ شام کو پلٹ کر گھر آ جائے گا، مگر بیٹی کو سینے سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اے حسین ہماری جان قربان ہو جائے، تو نے سکینہ کو جدا کر کے کہا اے میری سکینہ یتیموں کی طرح۔ اب حسین جانتے ہیں کہ حسین کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ میری بچی یتیموں کی طرح زندہ رہنا، اب حسین پلٹ کر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں عزادارو سکینہ یتیم ہو گئی، سکینہ یتیم بن کر، اسیر بن کر، قیدی بن کر، بھوکی سکینہ، پیاسی سکینہ، ہاں عزادارو عباس کو کھو چکی، اون محمد کو کھو چکی، اب نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ بابا ہے۔ ہاں عزادارو چلی سکینہ چلی۔ ہاں عزادارو جب کوفے پہنچی نا تو ایک مرتبہ جناب زینب سے سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اب سانس نہیں لیا جا رہا مجھ سے، ارے تھوڑا سا پانی پلا۔ جناب زینب کہتی ہے میری بچی تجھ کو پانی پلانے والا فرات کے کنارے بازو کٹا کر سو رہا ہے، تجھ یتیمہ پر کون رحم کھائے گا؟ بالا خانے پر ایک مومنہ اس بچی کے جملوں کو سن رہی تھی، اپنی کنیز سے کہتی ہے کنیز یہ بچی بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے، اسے جا کر پانی دے دے۔ کنیز آپ خورے میں پانی لے کر آئی اور آ کے کہتی ہے قیدی یہ بچی بڑی پیاسی ہے اسے پانی پلا دے۔ جناب زینب نے پوچھا کس نے بھیجا ہے یہ پانی؟ کہا بالا خانے پر میری مالکن نے یہ پانی بھیجا ہے۔ سن سکو گے عزادارو؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا لے جا اس پانی کو اور کہہ دینا عرب کے شریف کبھی اس غذا کو قبول نہیں کرتے جب تک میزبان سامنے نہ ہو۔ عزادارو مومنہ نے جا کے کہا بی بی قیدی دیکھے ہیں مگر ایسے غیرت دار، ایسے غیرت دار قیدی ہے۔ مومنہ نے سر پہ ردا رکھی،
آپ خورے میں پانی لا کر کہتی ہے بی بی یہ بچی بڑی پیاسی ہے اسے پانی پلا دے. جناب زینب نے کہا سکینہ پانی پی لو. سکینہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا لمس محسوس ہوا. نہ جانے کس کس کی یاد آ گئی ہوگی. ہائے میرا چچا ابا، ہائے بھیا علی اکبر، اے قاسم و نمک، ارے اسی پانی کی اجرکم اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگنا، پانی پی کے میرے لیے دعائیں مانگ لینا. جناب زینب نے آپ خورے پر ہاتھ رکھ دیا. بچی سکینہ پانی جب پینا جب اس مومنہ کے لیے دعائیں کر لیں. سکینہ کہتی ہے مومنہ کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگوں؟ وہ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ میرا شوہر پردیس گیا ہے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے. ارے اس مومنہ کا شوہر خیریت کے ساتھ پلٹ آئے، اس کے بچے یتیم نہ ہو. اور کون کون سی دعائیں تیرے لیے مانگوں؟ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ جیسے تو یتیم ہوئی ہے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے یہی کہہ کے دعا مانگی پالنے والے جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو. اور کون کون سی دعائیں مانگوں؟ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ اللہ وہ گھڑی جلد نزدیک لائے جب میں مدینے جا سکتا. مدینہ کا نام سنا تو زینب چونکی. کون ہے تیرا مدینے میں؟ کیا تم کیا جانو تم تو غیر ملکی ہو. ارے ہم مسلمانوں کا سب کچھ مدینے میں ہے. خدا سلامت رکھے حسین کی اٹھیڑی کو، خدا سلامت رکھے علی اکبر کی جوانی کو، خدا سلامت رکھے عباس کو، خدا سلامت رکھے سکینہ اور علی اصغر کو. ارے جب مدینے جاؤں گی تو اصغر کے لیے تحفے لے کر. زینب نے طلب کے کہا اے ام حبیبہ. ام حبیبہ کانپنے لگی. اے قیدی تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ اور ایک بات کہوں نہ جانے کیوں تیری آواز میری شہزادی زینب سے بہت ملتی. جناب زینب کہتی ہیں ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. ام حبیبہ کہتی ہے کنیز تھی میں کنیز. ارے علی کی بیٹی نے مجھے سردار بنا دیا. بس عزادارو سر اٹھا کے دیکھنا میری طرف. میری بہنیں اگر دلوں پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا. زینب نے کہا ام حبیبہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چہرے پر پڑے ہوئے بالوں کو ہٹا کے کہا اے ام حبیبہ ارے پہچان. ام حبیبہ نے زینب کے کھلے ہوئے سر کو دیکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، سر سے ردا اتاری. یا رسول اللہ ارے قیامت آ گئی. نبی کی بیٹیاں سیدانیاں بے مخلا و چادر، شرابی کا دربار، سجا ہوا بازار. زینب کہتی ام حبیبہ دیکھ نو کے سینہ پر آفتاب امامت، اور جس بچی پر تو نے رحم کھایا ہے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ جس کے لیے دنیا سے پر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدیر. رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول. فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے جملہ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما. جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا. ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق عنایت فرما کہ جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے. خدا را خواستہ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو اسے شریعت محمدی کا پابند کرے. خدا را خواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو صبح کر ہلکا سمجھتا ہو عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرمائے. پرچم توحید اور ولایت کو سربلندی عطا. عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ اور امان میں رہیں. ہماری زیارت گاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما. رب کریم ہمیں توفیق عنایت فرما کہ امام زادے کی معرفت حاصل کر سکے. زندگی گزرے تو انہی کے در پہ گزرے, موت آئے تو انہی کے در پر آئے. اس لیے کیونکہ یہ در زندگی ہے, یہ در حیات ہے. بانیان مجالس اور پروگرام اور جملہ کمیٹی کے اراکین کی توفیقات عزت اور آبرو میں اضافہ آتا. رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو بھر دے. امام زادے کے صدقے, امام زادے کے وسیلے, امام زادے کے توسط جو گودیاں سونی ہیں ان کو آباد کر. جو گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھ. ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ حادثات سے اور لا علاج بیماریوں سے محفوظ کر. رب کریم جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات پر. جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دیں. جو صاحب روزگار ہے ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ. یہ دنیا ظلم سے بھر رہی, زخموں کا بس ایک ہی علاج ہے, ایک ہی مداوا ہے, حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم یہاں کی حکومت کا, پنجاب وقف بورڈ کا اور جملہ جو اراکین ہیں, جو ذمہ داران ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, پولیس فورس ہیں, سیکیورٹی والے ہیں, جو اس پروگرام کا تحفظ کر رہے ہیں, جو دن رات محنت کر رہے ہیں, تمام ڈپارٹمنٹس اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ داران, میں بحیثیت اس قوم کا ادنا سا وکیل کی میں تہ دل سے ان تمام اراکین کا اور متعلقین کا اور ذمہ داران کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.